الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو، بزرگوں، حق جل مجدہ کا نام ذاتی اللہ ہے، اور اسی پہ 2-3 ہفتے سے آپ کے سامنے بات ہو رہی ہے تاکہ بندہ اللہ کو پہچانے اور اللہ کو پہچان کر اس کی معرفت حاصل کرے۔ اور دراصل معرفت سے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کی معرفت سے اللہ کا کوئی نفع نہیں ہے۔ اللہ کی معرفت سے انسان کا اپنا فائدہ ہے، اور وہ فائدہ کیا ہے دوستو؟ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ اللہ نے آنکھ دیا ہے دیکھنے کے لیے، یہ دیکھتی ہے۔ اللہ رب العزت نے کان دیا ہے سننے کے لیے، یہ سنتی ہے۔ اللہ نے زبان دیا ہے بولنے کے لیے، یہ بول رہی ہے۔ ہاتھ دیا ہے اللہ نے بطش کے لیے، پکڑنا، گرفت کرنا، تو یہ کر رہی ہے۔ پاؤں اللہ نے دیا ہے مشی کے لیے، چلنے کے لیے، تو یہ چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو فکر کی قوت عطا فرمائی ہے، سوچ۔ هو الذی جعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ تو یہ سب اعضاء جب آپ کے کام کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں آنکھ دیکھ رہی ہے تو ٹھیک، کان سن رہا ہے تو ٹھیک، زبان بول رہی ہے تو ٹھیک۔ اور ایک چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے محض اپنی ذات کے لیے، اور اس سے ہم کام نہیں لے رہے ہیں، اور ہم کو پوری زندگی احساس بھی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے دوستو؟ انسان کا قلب۔ اللہ رب العزت نے قلب انسان کو اس لیے دیا ہے کہ اس قلب کے اندر اللہ رب العزت کی تجلی کی روشنی ہو۔ حدیث میں آپ نے سنا ہوگا، اتقوا من فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست سے، دانائی سے، بصیرت سے ڈرو، بچو، لحاظ رکھو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں، بات پھر آگے لے چلیں گے۔ حضرت عمر مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سارے کون بیٹھے ہوئے؟ اصحاب محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت ساریہ ہزاروں میل میدان کارزار میں اہل باطل سے نبرد آزما ہے۔ جی، حضرت عمر کہاں ہیں؟ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں۔ جا کے دیکھو مشکات، باب کرامات الاولیاء۔ دشمن پہاڑ کے پیچھے چھپ گیا کہ حضرت ساریہ اپنی ساتھی کو لے کے ایڈوانس ہوں گے، تو ہم ان کو پیچھے سے گھیر لیں گے اور مار دیں گے۔ تو حضرت عمر نے مسجد میں منبر رسول پہ کہا، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ یہ بہت مشہور ہے روایت، آپ نے سنا ہوگا کتنے ہزار مولانا لوگوں سے۔ جی، اور یہ آواز حضرت عمر کی ہزاروں میل
حضرت ساریہ کو پہنچی. اس جملہ کا عربی کا مطلب یہ ہے کہ اے ساریہ تم ایڈوانس ہو رہے ہو، مت آگے بڑھو، دشمن تمہارے تعاقب میں پہاڑ میں چھپا ہوا ہے. بس حضرت ساریہ نے حضرت عمر کی آواز سنی اور پیچھے پلٹ گئے. پلٹنے کے بعد دیکھا کہ یہ دشمن یہاں ہے، میدان صاف کر دیا ہوا ہے. تو دوستو واقعہ نہیں سنانا مجھے آپ کو ایک فکر دینی ہے، اور وہی مقصد ہے درس کا، کہ آنکھ کی روشنی کم ہوتی ہے تو دیکھو میں نے چشمہ لیا. شوگر والا آدمی ہر 6 مہینے بعد چیک کراتا ہے، نمبر چینج ہو جاتا ہے یا سال بھر کے بعد. سننے کی صلاحیت کم ہو جائے تو آپ مشین لگا لیتے جی. رات میں نیند نہ آئے، ٹینشن ہو تو دوا کھاتے ہیں ڈپریشن اور ٹینشن کی. لیکن یہ کام نہیں کر رہا کہ اس کے لیے ہمیں پوری زندگی موت تک احساس ہی نہیں ہے جی. دل کا کام ہے کہ دل میں کس کو بسانا، تو کیا اس کو ہم نے بسایا ہے جی؟ ہم نے کبھی بسایا ہے اس کو؟ کبھی کوشش کی ہے؟ چلو اب تھوڑا قرآن کی طرف چلتے ہیں. وہی میرے لیے مخرج ہے جس کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے. آپ لوگوں نے سب نے برا معاف کر دیجیے گا، قرآن لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے. کل بھی یہ بات میں نے کہی تھی کہ ہندوستان میں اور ہمارے ملکوں میں امام مسجد ایسا رکھتے ہی نہیں جو قرآن کا درس دے. کیوں؟ جب درس دے گا تو کس کے خلاف جائے گا؟ یہ بات کل کہہ دی تھی میں نے جی. قرآن نہیں درس دینے دیتے اس کو جی. قرآن کریم نے کہا ہے کن کے لیے کہ زمین پر ان شر الدواب، زمین پر چلنے والے میں سب سے بدترین جانور، دواب بولتے جانور کو، انسان نہیں کہوں، کہ سمن بکمن، بہرے ہیں، گونگے ہیں، انہیں کچھ ہوش شعور نہیں ہے. ایک جگہ قرآن نے کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہے لیکن سوچتے نہیں. اعین لا یبصرون بہا، آنکھ ہے دیکھتے نہیں، حالانکہ تو دیکھ رہے ہیں. 50 مالہ بلڈنگ کا نقشہ بنا رہا ہے اور قرآن کہتا ہے ان کو نظر نہیں آتا ہے. وہ الگ ایک مسئلہ ہے. تو دوستو اللہ رب العزت نے انسان کو اور بطور خاص صاحب ایمان کو، کیونکہ ایمان کا محل کہاں ہے؟ دل کو. کیا ہے؟ دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے. دل رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے. دل یہ خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب کا شعر ہے جی. تو میرے دوستوں بزرگوں، درس کا میرے حاصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پورا جسم آپ کو عطا کیا ہے اور آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں. کیجئے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اللہ نے دیا ہی ہے اس لیے. لیکن قلب کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس قلب کے اندر اس کے نام کو بسائیے. کس کے نام کو؟ اللہ. کس کے نام کو بسائیے؟ کس کے نام کو؟ ہمارے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، شاہ نور اللہ. مسجد سے نکل رہے تھے تو ہم لوگوں کے گاؤں میں، ہم گاؤں کے لوگ ہیں، پنڈ لوگ، بے شمار مسلمان غیر بھی مسجد کے سامنے آ جاتے ہیں دم کرانے کے لیے یا پانی پھکوانے کے لیے. تو حضرت مسجد سے نکلے اور کسی نے پانی کی بوتل کر دی تو کہا، تو اس نے کہا حضرت بغیر پڑھے ہوئے آپ نے پھونک دیا. تو کہا بسم اللہ. اب پھر پھونکا تو بوتل چور چور ہو گیا. جس نے جو پھکوانے لایا تھا نا اسی کے ہاتھ میں بوتل چور چور ہو گیا. کہا اللہ کا نام بوتل برداشت کرے گا. اب ایک حدیث سنو، حدیث کچھ پہ میں درس ختم کرتا ہوں، ہمارے مہمان لوگ بیٹھے بیچارے. میں نے ایک دن ایک روایت سنایا تھا کہ اللہ پاک حدیث قدسی میں کہتے ہیں لا یسعنی فی ارضی ولا فی سمائی ولیکن یسعنی فی قلب عبدی المومن. اللہ کہتے ہیں کہ میں اتنی بڑی زمین ہے میری، لیکن وہ زمین میرے نام اللہ کو قبول نہیں کر سکی. زمین سے میں نے کہا قبول کر لے میرا نام، کہا نہ. ولا فی سمائی،
یہ حدیث قدسی ہے، اور حضرت ہمارے مجدد الفسانی سید احمد سرہندی نے تو اس پر خوب لکھا ہے۔ ذوق ہو کسی کو تصوف کا، سلوک کا، اور دل پاک ہو چکا ہے تو جا کے پڑھیے اس کو۔ اور کانا آسمان نے قبول کیا، لیکن اللہ کہتے واحد مومن کا دل، ولیکن یسعنی فی قلب عبدی کو، سبحان اللہ۔ اللہ کہتے لیکن میرے اب مومن بندے کے دل نے میرے نام کو قبول کر لیا۔ جی میں نے 2-3 روز پہلے ایک بات کہا تھا، قرآن ہی پڑھ دی تھی میں نے، کیا پڑھ دیا تھا؟ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نام کے نور کو جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، تو جو چاہے گا اسی کو نہ عطا کرے گا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ دو ہی شکل ہے دوستو، تیسری کوئی شکل نہیں ہے۔ ہاں قدرت میں ہے اللہ کے، لیکن یہ اس کی سنت نہیں ہے۔ اجتباء ہوتا ہے کچھ لوگوں کا، یہ انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کو چن لیتا ہے اللہ کہ ان کو نبوت کا تاج دوں گا میں۔ اور دوسرے کون ہیں؟ اولیاء۔ تو یہ اولیاء کون ہیں؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو انابت اختیار کر لیتا ہے اللہ پاک اس کو ولایت عطا کر دیتا ہے، اپنی تجلی دے دیتا ہے اس کو۔ اسی کو قرآن نے کہا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اللہ کی طرف انابت اختیار کر لو، رجوع اللہ اختیار کر لو۔ اصل مشکل یہ ہے دوستو کہ ہمیں کسی چیز کے نہ حاصل ہونے پر جب غم ہوگا تو الم ہوگا، اور جب علم ہوگا تو ہم اس کو مانگیں گے اور اس کے حصول کی کوشش کریں گے، اس کے حصول کی۔ دیکھو ایک ہے ٹاکنگ، گفتگو، یہ تو بہت ہو رہی ہے لوگوں میں، گھنٹوں گھنٹوں باتیں ہوتی ہیں، لیکن کیا ان گھنٹوں سے یہاں روشنی آتی ہے؟ نہیں، یہ آتی ہے خلوت میں۔ یہ کہاں آتی ہے؟ اللہ کے نام کو جب خلوت میں اکیلے میں لیجئے گا، تنہائی میں لیجئے گا، تو اس کے نام کی روشنی دھیرے 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 قلب میں آئے گی، اور پھر قلب جب روشن ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کی ایک بات ہے الانابۃ الی دار الخلود۔ یہ ہمارے حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے دل روٹھنے لگتا ہے، یہ اردو سمجھو، دل یا دنیا سے دل روٹھنے لگتا ہے جی۔ التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزولہ۔ ہمارے حضرت خاتم النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 3 علامت بتائی۔ صحابہ نے سوال کیا کہ حل لہ من علم، یا رسول اللہ شرح صدر اور نور اگر حاصل ہو جائے بندے کو تو اس کی کوئی علامت ہے؟ تو ہمارے حضرت خاتم النبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی 3 علامت ہے۔ التجافی عن دار الغرور، دنیا سے دل کا روٹھ جانا، والانابۃ الی دار الخلود، اور آخرت کی طرف طبیعت کا مائل ہو جانا، والاستعداد للموت قبل نزولہ، اور قبر میں جانے سے پہلے موت کی خود تیاری کر لینا۔ اس کو ایک مثال سمجھو، ایک بچہ ہے، آپ لے کے گئے سپر مارکیٹ میں، اس کو شدید نزلہ زکام ہے، وہ کہتا ہے بابا، آپ کہتے ہیں یس، تو کہتا ہے مجھے آئی لائک آئس یا آئس کریم۔ آپ کہتے ہیں نہیں بیٹا تم کو سردی ہو گئی، نزلہ ہے، زکام ہے۔ تو بچہ کی ایک بڑی جلدی خراب عادت ہے، تو میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا، یہاں وہ سپر مارکیٹ میں ہی زمین پر ہاں میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، لوٹنے لگ جاتا ہے جی۔ اب 10 آدمی دیکھ رہا ہے کہ آدمی تو یہ ملینئر ہے، لیکن کتنا بڑا بخیل، کنجوس، مکھی چوس ہے یہ 2 روپے کا آئس کریم نہیں دے سکتا چھوٹے بچے کو۔
تو بابا عاجز آ کے اپنی عزت کے خاطر اپنی، دیکھو میرے اشارے کو سمجھنا، وہ رب العزت ہے. وہ کون؟ اللہ رب العزت ہے. بچے کا باپ اپنی عزت کے لیے سپر مارکیٹ میں بڑے بیٹے کو نزلہ زکام اور کھانسی ہے لیکن اس کو آئس دلا دیتا ہے. کیوں؟ 10 لوگ دیکھتے ہیں، وہ سب کو تھوڑے نہ سمجھائے گا کہ یہ آدمی پیسہ والا کتنا بخیر ہے، بچوں کو آئس کریم نہیں دے سکتا. وہ بالآخر جب تک کہ حالانکہ بابا کہتا ہے ٹافی لے لے، یہ لے لے، وہ لے. آج کل تو برانڈڈ بڑی بڑی کمپنیاں آ گئی لیکن وہ مانتا نہیں ہے جب تک کہ دے نہ دو آئس کریم اس کو. تو اللہ کہتے یہی ہے، دنیا سے دل اچاٹ ہو جانا. ٹھیٹھ ہماری زبان میں اچاٹ ہونا سمجھ گئے؟ دل نہیں لگتا نہیں ہے دل میرا اجرے دیار میں. جی اجرے اس کا دل روٹ جائے گا. والانابۃ الی دار الخلود، جیسے بچے کی نگاہ چلی گئی آئس کریم تو وہی چاہیے اس کو. جی تو اللہ رب العزت دوستوں کہتے ہیں کہ اس دل کو تھوڑا سا فارغ کیجئے. کس کے لیے؟ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. چلو تھوڑا اللہ اللہ کر لو. بسم اللہ الرحمن